قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، ہر زمانے میں مختلف فتنے وجود میں آتے رہتے ہیں۔ موجودہ زمانے کا فتنہ الحاد ہے، اسلام سے بیزاری ہے، قرآن سے لا تعلقی ہے۔ ایک بڑا طبقہ قرآن کو پڑھ نہیں سکتا، سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، پھر اس پہ ستم بالائے ستم یہ کہ کچھ ایسے سوالات بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیے جاتے ہیں جن سوالات کے جوابات نہ ملنے کی وجہ سے نوجوان پڑھا لکھا طبقہ بڑی تیزی سے الحاد کی طرف جا رہا ہے، دہریت کی طرف جا رہا ہے، یعنی وہ کسی مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ گویا کہ زمانہ جاہلیت کی جو باتیں تھیں، ان ہی الا اساطیر الاولین، وہ باتیں دہرائی جا رہی ہیں اور ایسے چپتے ہوئے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ ان کے جوابات نہ ملنے کے نتیجے میں نوجوان طبقہ اپنے مذہب سے لا تعلق ہوتا جا رہا ہے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ہم قرآن کو اپنے دل سے لگا کر چاند پہ نہیں جا سکے، سائنسی احکامات اور سائنسی معلومات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ قرآن میں راکٹ کے بارے میں کیا ہدایات ہیں؟ قرآن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سائنس کو جو ایجادات ہیں اس کا ذکر قرآن میں کہا ہے۔ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ انسانی حقوق وہ اسلام نے کیا دیے ہیں؟ اور بدقسمتی یہ کہ انسانی حقوق کا ایک تصور اپنے دماغ میں گھڑتے ہیں کہ یہ انسانی حق ہے، یہ انسانی حق ہے، یہ انسانی حق ہے، یہ انسانی حق ہے، اور یہ حقوق اگر اسلام دے رہا ہے تو اسلام بہت اچھا ہے۔ اگر ہم کو یہ حقوق نہیں مل رہے تو انسانوں کے لیے قرآن نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ انسانی حقوق نہیں دیے جا رہے۔ اچھا، اس کے پیچھے چھپا ہوا جو فلسفہ ہے وہ ہے شراب کی حلت، خنزیر کی حلت، زنا کی حلت، سود کی حلت، جوئے کی حلت، قمار اور سٹے کی حلت، کہ اسلام
ہم کو اگر یہ حقوق دے رہا ہے، دنیا کے سارے معاشروں کے اندر یہ چیز عام ہے، اگر اسلام یہ حقوق دے رہا ہے تو ہم اسلام پہ اوپر عمل کریں گے، ورنہ بس ٹھیک ہے ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمارے شناختی کارڈ پہ ہمارا مذہب اسلام لکھ دیا گیا، بس کافی ہے۔ نہ اسلام سیکھنا، نہ اسلام سمجھنا۔ ان دونوں سوالات کے جوابات کے لیے ایک دو باتیں عرض کروں گا میں، اس کو دھیان سے سن لیجئے گا تاکہ ہم اس الحاد کی فضا کے اندر کچھ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی حقوق کا تصور ہر زمانے میں بدلتا رہا ہے۔ ہر کلچر کے اندر انسانی حقوق کا تصور مختلف رہا ہے۔ مثلا آزادی اظہار رائے۔ اب آزادی اظہار رائے جملہ بہت پیارا ہے، لیکن اگر اس فلسفے کو پیش کرنے والوں سے کہیں کہ اگر میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کروں کہ غربت بڑھ گئی ہے اور مالداروں کی تجوریاں بھر گئی ہیں، لہذا میں نوجوانوں کی ایک جماعت جمع کرتا ہوں اور میں مالداروں کو لوٹتا ہوں اور غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں، یہ آزادی اظہار رائے ہے، میری رائے ہے، میں اس کا اظہار کر دوں، لیکن ہر آدمی یہ کہے گا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، وائلیشن کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر یہ پابندی ہے، یہ پابندی کون لگائے گا؟ افریقہ کے لوگوں کا فلسفہ ہی الگ ہے، سوچ ہی الگ ہے، ان کا معاش ٹوٹل جو ہے، مجھے معاف کیجئے گا، وہ قزاقوں والا ان کا معاش کا طریقہ ہے، تاوان والا ان کا طریقہ ہے، وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ بدقسمتی سے آپ حیران ہوں گے، یہ بات عبرت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک میں علاقے کا نام نہیں لوں گا، ملک کا نام نہیں لوں گا، مجھے سب معلوم ہے کہ ایک علاقے کے اندر ڈاکوؤں نے احتجاج کیا کہ پولیس ہم سے اتنا بھتہ لیتی ہے، ہمارے کاروبار میں فرق آ رہا ہے۔ یہ وہ اپنا انسانی حق سمجھ رہے ہیں، اور پولیس جو ہے بھتہ لینا اپنا انسانی حق سمجھ رہی ہے۔ تو انسانی حق علاقوں کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، قوموں کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، اور فلسفوں کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی اس کی ایک بنیاد ہونی چاہیے جس بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا جائے یہ انسانی حق ہے، یہ انسانی حق نہیں ہے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تھی اس وقت دنیا کے اندر یہ فلسفہ عام تھا، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کتب خانے، پرانے کتب خانوں کے اندر وہ کتابیں بھی مل جائیں گی جس کے اندر انسان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک انسان وہ تھا جو آزاد ہے، اور ایک انسان وہ تھا جو غلام ہے۔ اور غلام انسان کے بارے میں یہ تصور پیش کیا جاتا تھا کہ غلام اپنے جسم کے اعتبار سے بھی غلام ہے، اپنی عقل کے اعتبار سے بھی غلام ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے بھی غلام ہے، اس کی ایک حیثیت جانور جیسی ہے کہ اس کا مالک اس کے گلے میں توق ڈالے یا اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ کاروبار ہوتا تھا، انٹرنیشنل کاروبار ہوتے تھے جس میں انسانوں کو اغوا کر کے بیچا جاتا تھا، غلام بنا کر، نوکر بنا کر رکھا جاتا تھا۔ نوکر لفظ چھوٹا ہے، غلام لفظ آسان ہے۔ دو مثالیں ہو گئیں کہ انسانی افکار بدلتے رہتے ہیں۔ تیسری مثال، آپ کہیں گے کہ آپ ساری پرانی مثالیں دیتے ہیں، کوئی نئی مثال دے دیجئے۔
تو نئی مثال، ابھی 150 پونے 200 سال پہلے جرمنی کے اندر ایک فلسفہ تھا، فاشیزم اور نازیزم. اس فلسفے میں پورا ملک تعمیر کیا گیا تھا، پوری قوم کا ذہن بنایا گیا تھا، اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی تھیں، اس کو حق اور سچ ثابت کیا گیا تھا کہ طاقتور کو کمزور پر حکمرانی کا حق حاصل ہے. اب وہ طاقتور جس طرح چاہے اور جب چاہے جس وقت چاہے اس کمزور کے ساتھ وہ کچھ کر سکتا ہے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اس کی جان بھی لے سکتا ہے. آج اگر کوئی کہے کہ یہ صاحب نازیزم کے علمبردار تو گالی سمجھی جاتی ہے، یہ فاشیزم کے سربراہ ہیں یا اس کے جو ہے دل دادا ہیں تو یہ گالی سمجھی جاتی ہے کہ تو مجھے گالی مت دو. یہ پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو گیا کہ انسانی سوچ بدلتی رہتی ہے. انسانی حقوق جو کہے جاتے ہیں ایک زمانے کے اندر اس کو حق سمجھا جاتا ہے، ہیومن رائٹس میں قرار دیا جاتا ہے، وہی چیز دوسرے زمانے میں آ کر گالی بن جاتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایسا پیمانہ ہو جس پیمانے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے یہ انسانی حق ہے، یہ انسانی حق نہیں. اور وہ پیمانہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، کیونکہ انسان جو ہے محدود ہے. ایک زمانے میں نہیں تھا، پیدا ہوا، اور ایک زمانہ اس پہ آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا. تو انسان کے جتنے حواس ہیں، اس کی آنکھ وہ محدود حد تک دیکھتی ہے، اس کا کان محدود حد تک سنتا ہے، اس کی زبان محدود حد تک آواز پہنچا سکتی ہے، اس کے پاؤں محدود حد تک چل سکتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کا دماغ محدود حد تک سوچ سکتا ہے. جب انسان کا دماغ محدود حد تک سوچ سکتا ہے تو یقینی بات ہے کوئی ایسے گائیڈ کی ضرورت ہے، ایسے میسنجر کی ضرورت ہے، ایسی بک کی ضرورت ہے، ایسے معیار کی ضرورت ہے جو لامحدود ہو، اس کائنات کی بے قرار وسعتوں کو وہ جانتا ہو، جو اول بھی ہو، آخر بھی ہو، جو ظاہر بھی ہو، جو باطن بھی ہو، جو حی بھی ہو، جو قیوم بھی ہو، جو رزاق بھی ہو، جو ناصر بھی ہو، جو معین بھی ہو، جو مبین بھی ہو. تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. جہاں عقل کام کرنا چھوڑتی ہے وہاں سے اللہ رب العالمین وحی کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں، اور وحی کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو انسان اس وحی کے آگے اپنے عقل کو سر تسلیم خم کر دیتا ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حقوق ہوں گے تو ہم قرآن کو مانیں گے، یہ حقوق اگر نہیں ہوں گے تو قرآن کو نہیں مانیں گے، تو یاد رکھیے قرآن نے آغاز کے اندر کہہ دیا ھدی للمتقین. قرآن کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جو عقل کے گھوڑے دوڑائیں، محدود عقل کے گھوڑے دوڑائیں لامحدود ذات کے احکامات کے مقابلے میں. ھدی للمتقین یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو لوگ اپنی عقل کو سر تسلیم خم کر کے، اپنی عاجزی کا، اپنی درماندگی کا اظہار کر کے قرآن کے سامنے بیٹھے دو زانوں، اور قرآن کی تشریح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، کیونکہ جتنی کتابیں آئی ہیں، جتنے صحیفے آئے ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے میسنجر پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ وہ اس کی تشریح کریں. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، کہ ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس کی تشریح کریں. تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کے حقوق کا تعین کرنا یہ اللہ کا رائٹ ہے، یہ بندوں کا رائٹ نہیں ہے. ایک فیکٹری کا مالک ہے، فیکٹری کے مالک کہتا ہے کہ اس فیکٹری کے اندر جو نظام چلے گا اس نظام کا
بنانے والا میں ہوں، میں ٹرسٹی اور میں کنٹرولر ہوں، اس نظام سے جو ٹکرائے گا وہ فیکٹری میں نہیں رہے گا۔ تو ہم کہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہا ہے، وہ فیکٹری کا مالک ہے، اور وہ خالق کائنات جو پوری کائنات کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹرسٹی ہوں، میں کنٹرولر ہوں، میں ہدایت دینے والا ہوں، اور اس ہدایت کی تشریح کرنے کے لیے میں میسنجر بھیجوں گا، تمہاری عقل پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا، کیونکہ عقل آتی وہاں فیل ہوتی ہے جہاں وحی الہی کی ضرورت ہوتی۔ تو وحی الہی کو سمجھنے کے لیے بھی پیغمبر چاہیے، میسنجر چاہیے۔ تو یہ جواب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ بات کہنا کہ یہ حق ملتا ہے تو ہم اسلام لائیں گے، اور اگر یہ حق نہیں ملتا اسلام لائیں گے، یہ حق آپ کو ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کا حق ہے، یہ پیغمبر کا حق ہے، یہ قرآن کا حق ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک ہوتا ہے حقوق کے نعرے لگانا، اور ایک ہوتا ہے حقوق کا تعین کر کے اس حقوق کی ادائیگی کے اوپر عمل کر کے دکھانا۔ واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، قرآن کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، جس نے قرآن پڑھ کے بتایا کہ یہ انسانی حق ہے، اور اس کے ساتھ اس پر عمل کر کے بتلایا کہ یہ حق صرف زبانی نہیں ہے، بلکہ میں پریکٹیکل لائف میں تم کو مثال دے کے جا رہا ہوں، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یعنی یرجو اللہ والیوم الآخر وہی ہوگا جس نے اپنے عقل کو چھوڑ دیا ہوگا اللہ کے حکموں کے آگے۔ مجھے سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا ہے، مجھے ماننا ہے، اللہ کی ماننی ہے، رسول اللہ کی ماننی ہے۔ اب میں حقوق کے تعین کرنے سے پہلے ایک سوال کا جواب دیتا چلوں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں سائنسی ایجادات کے بارے میں نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن نے کیا آپ کو یہ دعوت نہیں دی؟ جب ساری دنیا میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنے پورے مطالعے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا جب سورج ستاروں کی پرستش کر رہی تھی، چاند کی پرستش کر رہی تھی، پہاڑوں کی پرستش کر رہی تھی، آگ کی پرستش کر رہی تھی، اس وقت اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جس ذات نے دیا روشن کیا تھا وہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی گویا کہ یہ تمام چیزیں تمہاری عقل کے اوپر ان کا دار و مدار ہے۔ تم عقل کو جتنا استعمال کرو گے یہ تمہاری چیزیں منکشف ہوتی چلی جائے گی۔ مسلمانوں نے جنگوں کو بھی اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ لڑیں گے، ہمارا کام بدعملی کرنا ہے، ہمارا کام عیاشی کرنا ہے، ہمارا کام دولت جمع کرنا ہے، ہمارا کام دنیا کے اندر بڑے بڑے بنگلے بنانے ہیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ قوم کو تیار کریں، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ ادارے قائم کریں۔ یہی اسلام تھا اور یہی قرآن تھا جس نے 1000 سال دنیا کو ایجادات دی، دنیا کو علوم دیے، دنیا کو فنون دیے، دنیا کو بڑی بڑی یونیورسٹیاں دی۔ آج آپ دیکھیے ٹاپ 10 یونیورسٹیوں میں کوئی اسلامی ملک کی یونیورسٹی کا نام آتا ہے؟ دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، زمینوں سے دولت ابل رہی ہے۔ کہتے ہیں اللہ مدد کر دے، اور اللہ کہہ رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم جتنی جدید ٹیکنالوجی استعمال کر سکتے ہو، یہ عین قرآن کا حکم ہے۔ تم جتنے انکشافات کر سکتے ہو، چونکہ اس کا عقل کے اوپر دار و مدار ہے، اور عقل کے استعمال کے لیے ہم نے تمہیں اجازت دی ہے۔ افلا يتفکرون افلا يتدبرون، جگہ بجگہ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب، یہ قدم قدم پر اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتا دیا کہ اس کا تعلق وحی الہی سے نہیں ہے۔ وحی الہی نے تمہیں ایک فریم دے دیا،
کہ تم یہاں پر عقل کو استعمال کر سکتے ہو، یہاں پر عقل کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جہاں عقل استعمال کرنی چاہیے وہاں ہم عقل استعمال نہیں کرتے، اور جہاں عقل استعمال نہ کرنے کا حکم دیا وہاں پر اللہ کو ہم ایڈوائز دیتے ہیں، رسول اللہ کو ہم ایڈوائز دیتے ہیں، صحابہ کو ہم ایڈوائز دیتے ہیں۔ آج میں الحمدللہ شکرانہ نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ مدارس نے 200-300 سال پہلے یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، ہم حدیث کی حفاظت کریں گے، ہم فقہ کی حفاظت کریں گے، ہم تفسیر کی حفاظت کریں گے۔ آج بھی وہ بڑے بڑے محدثین پیدا کر رہے ہیں، آج بھی وہ بڑے بڑے فقہا پیدا کر رہے ہیں، آج بھی وہ بڑے بڑے خطبہ پیدا کر رہے ہیں، وہ آج بھی بڑے بڑے مفسرین پیدا کر رہے ہیں۔ مجھے بتلائیے کہ آپ کی کتنی یونیورسٹیاں سائنٹسٹ پیدا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرف سے قدر ہو نہیں سکی۔ اور اللہ رب العالمین نے قانون بتا دیا ہے، انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ تم جو ہے ہدایت کو پسند ہی نہ کرو اور کہو کہ ہم ہدایت تمہارے پہ چپکا دیں، ایسا اللہ کا قانون نہیں۔ ھدی للمتقین، دو زانوں بیٹھنا پڑے گا اللہ کے سامنے، ایمان بالغیب لانا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بغیر کنڈیشن کے لانا پڑے گا، اور اسلام نے جو حقوق کا تعین کیا ہے ان حقوق کو جسٹیفائی کیا ہے، وہ حقوق ماننے پڑیں گے، اور جن حقوق کو اسلام نے حق قرار نہیں دیا ہے، تمہاری عقل حق قرار دے رہی ہے تو یہ تمہاری بے عقلی ہے، کیونکہ اللہ اس کائنات کے ٹرسٹی اور کنٹرولر ہیں، اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، اس مشینری کے بنانے والے ہیں، وہ علام الغیوب ہیں، وہ اول بھی جانتے ہیں آخر بھی جانتے ہیں، وہ ظاہر بھی جانتے ہیں وہ باطن بھی جانتے ہیں۔ انہیں ایسے آج لوگ سائنس سے مرعوب ہوتے ہیں، قسم خدا کی ریسرچ کے مطابق 1.5% اللہ کی کائنات کے راز افشا ہوئے ہیں، ابھی 98.5% اللہ کی کائنات کے راز مخفی ہیں۔ سائنس کا میں مخالف نہیں ہوں، ہرگز میں جدید تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں بے اعتدالی کا مخالف ہوں، اور میں اس خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں جو خطرہ بڑی تیزی سے یونیورسٹیز اور کالجز اور بڑے بڑے اداروں کے اندر الہاد کی شکل میں رواں دواں ہے، اور ایسے اسکالرز سوشل میڈیا میں بیٹھ کر ایسی چیزیں نکالتے ہیں جن چیزوں سے نوجوانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ایمان بغیر کنڈیشن کے ہے، اگر کنڈیشن کے ساتھ ایمان ہوگا تو وہ ایمان نہیں۔ متقین کی صفت بتائی گئی، یؤمنون بالغیب، بغیر کنڈیشن کے، بغیر کسی بات کے وہ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے عقل کافی ہے، ہم اس عقل کے ذریعے سے جو بات سمجھ میں آ جائے، جس طرح پہلے مسلم معاشرے میں خاندانی اقدار کی بنیاد پر، خاندانی شرافت کی بنیاد پر، خاندانی بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر لوگ جو ہے وہ الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، وہ اس لیے استعمال نہیں کرتے تھے کہ استعمال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ سوشل میڈیا نے اور ماڈرن نام سے، روشن خیال نام سے جو اسکالرز ہیں، انہوں نے گنگوں کو زبان دے دی۔ اب ہر آدمی قرآن پہ رائے زنی کر رہا ہے، ہر آدمی رسول اللہ کو ایڈوائز کر رہا ہے، ہر آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقید کر رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے میرا ایمان باقی ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ آپ اس سے سمجھ لیجیے، میں حقوق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دی تو اگلے جمعے کو حقوق کے اوپر کچھ تھوڑی سی بات کروں گا کہ انسانی حقوق اسلام نے کیا دیے ہیں، اور وہ بالکل پرفیکٹ حقوق ہیں۔ صرف ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں دعوت دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعوت نہیں دی
کہ لوگوں سنو سنو سنو، میں جو دین لے کے آیا ہوں اس میں تمہارے لیے یہ رائٹس ہیں، یہ ہیومن رائٹس تمہیں ملیں گے، یہ حقوق تمہیں ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے ایمان والو، بغیر کنڈیشن کے، بغیر کسی بات کے تم یہ مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ حنان ہے، اللہ منان ہے، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ نافع ہے، اللہ دار ہے، بغیر کنڈیشن کے مان لو، فلاح پا جاؤ گے۔ آج نبی کے یہ الفاظ ہم سب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں بغیر کنڈیشن کے اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، فلاح پا جاؤ گے۔ تمہیں عقل دوڑانے کا شوق ہے، آج بدقسمتی سے آپ دیکھیے، بیچارہ ایک مولوی قرآن پڑھانے کے لیے رکھا جاتا ہے، میاں 1500 روپے بہت زیادہ ہے، نہیں نہیں نہیں، 1500 روپے اوفو، اور ایک فزکس کیمسٹری کے پروفیسر، ارے یہ پروفیسر صاحب ہیں، ان کے کم سے کم 40,000 روپے تو ایک سبجیکٹ کی فیس 40,000 روپے ہونی چاہیے، تو حافظ قرآن کہاں پیدا ہوں گے؟ اور پھر جن کو تم 40,000 دے کے پڑھا رہے ہو، میں یونیورسٹیز کے نام نہیں لیتا، مجھے وہ بھی معلوم ہے، وہاں پر صرف ٹائم پاس ہو رہا ہے یا عشق و معاشقہ ہو رہا ہے، یا الہاد کی تعلیم اور الہاد کا پرچار ہو رہا ہے۔ خدا کے واسطے لوٹ آؤ، خدا کے واسطے اپنے پاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیڑیاں ڈال دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چمٹ جاؤ، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور تم کو ترقی کرنی ہے، عقل کے گھوڑے دوڑانے ہیں، تو یہ گھوڑے ٹک ٹاکر بن کے نہیں گزریں گے۔ آج پوری قوم ٹک ٹاکر ہو گئی، چونکہ فری میں پیسے مل رہے ہیں، تعلیم سے کوئی سروکار نہیں، چیٹنگ اپنے عروج پر ہے۔ عجیب غریب قوم تیار ہو رہی ہے جو مستقبل کے اندر اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنے والی ہے۔ ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ کون سی نسل تیار کی جا رہی ہے جس کو نہ اللہ سے تعلق ہے، اب بدقسمتی دیکھیے ماں باپ سے بھی تعلق نہیں۔ ٹک ٹاکر کو اگر ماں نے کہا بیٹا یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے تو وہ کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک بندے نے باقاعدہ اپنے بچے کو منع کیا، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اس کے بچے نے پورے گھر کو آگ لگا دی کہ مجھے موبائل استعمال کرنے سے کیوں روکا۔ خدا کے واسطے یہ حالات بڑے خطرناک ہیں، دنیا دانت لگا کے بیٹھی ہے۔ اللہ نے اگر تم کو عقل شعور دیا ہے تو تم سائنس میں آگے بڑھو، تم اپنی گاڑیاں ایجاد کرو، تم سیٹلائٹ کے نظام کو ایجاد کرو، تم سافٹ ویئر ڈیزائن کرو، اور انڈیا کی مارکیٹ کو تم بیٹ کر دو۔ انڈیا کی مارکیٹ آپ کی مارکیٹ سے صرف سافٹ ویئر کے اندر کئی گنا آگے، حالانکہ آپ مسلمان تھے، آپ کو تو تعلیم، آپ کو آپ کے نبی میں جو پہلی وحی آئی تھی وہ اقرا کی آئی تھی کہ اگلا زمانہ تعلیم سے وابستہ ہے۔ اقرا پہلی وحی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو جامعہ کے سابق استاد بلکہ استادوں کے استاد حضرت مولانا بخش صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر دعا کر لیں گے۔